ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آج جو ہے وہ حدیث کا ایک واقعہ ہے جی جی، اور امام حاکم رحمہ اللہ تعالی نے مستدرک کے حاکم و کتاب حدیث کی اس میں ذکر کیا جی، اور اس میں انہوں نے وہ احادیث جمع کی ہیں جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ہیں، ٹھیک ہے، اور صحیح الاسناد ہیں۔ جی ہاں، جو امام بخاری مسلم نے نقل نہیں کی جی، اس کی وجہ سے کہ بہت طوالت ہو جائے گی کتاب میں، لیکن وہ حدیثیں صحیح الاسناد ہیں، جی، وہ واقعہ امام حاکم نے اس کتاب میں نقل کیا۔ اچھا، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک جگہ پر آپ ٹھہرے تو ایک دیہاتی کا گھر تھا، جھونپڑا تھا، آپ وہاں چلے گئے۔ اس نے دیکھا تو بڑی خاطر مدارت کی، بڑی خدمت کی، کھانا کھلایا، دودھ پلایا، جو جو اس وقت کے احوال ہوتے تھے، تو آپ بڑے خوش ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے، جی، تجھے کیا حاجت ہے، تم مانگ۔ واہ، تو اس نے کہا کہ مجھے ایک اونٹنی چاہیے جس کے اوپر زین لگی ہوئی ہو، اور چند بھیڑ بکریاں چاہیے تاکہ میرے بیوی بچوں کا جو ہے جو وہ دودھ آئے تو ان کا جو ہے پیٹ پلتا رہے، جی، یہ مجھے چاہیے۔ تو اس نے جب یہ مانگا تو نبی پاک نے فرمایا کہ اوہ، تو وہ بھی ایسا بھی نہ بن سکا جیسے بنی اسرائیل کی بڑھیا نے مانگا۔ اچھا، ہاں، تو بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا بھی نہ بن سکا، یہ بات کہی۔ خیر اس کو دے دیا، اونٹنی وونٹنی جو مانگا تھا دے دیا اس کو۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اس طاق میں رہتے تھے کہ نبی سے کوئی بات پتہ چلے اور اس کی حقیقت کھلے، تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ نے جو فرمایا کہ یہ تو وہ بھی ایسا نہیں بن سکا جیسے بنی اسرائیل کی بڑھیا، وہ کیا واقعہ ہے؟ جی، اب فرمایا کہ اصل میں واقعہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات مل گئی فرعون سے، فرعون کا لشکر غرق ہو گیا اور آپ جو دریائے نیل سے نکل آئے ساری پوری بنی اسرائیل، تو اب اس کے بعد جب وہ روانہ ہوئے ہیں تو راستہ بھٹک گئے۔ اب وہ سرگرداں جنگل میں صحراؤں میں گھوم رہے ہیں، ان کو راستہ نہیں مل رہا کہ وہ فلسطین پہنچ سکیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے اپنے جو ہے قوم کے بوڑھے بزرگوں کو جمع کیا، کہا بھی کیا ماجرا ہے، راستہ نہیں مل رہا، کیا وجہ ہے؟ تو وہ بوڑھے بزرگوں نے کہا کہ اصل میں ہمارے ذہن میں ایک بات ہے، وہ یہ کہ ہمارے جو بڑے تھے جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ جب تم یہاں سے روانہ ہونے لگو پوری قوم، تو میرا تابوت جو ہے نا وہ امانتاً دفن کرنا اور پھر یہ تابوت لے جانا، میری ہڈیاں میرا جسم لے جانا، فلسطین میں دفن کرنا، میرے وطن میں۔ اچھا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ظاہر ہے ہمارے بڑوں نے وعدہ کر لیا تھا یوسف علیہ السلام سے، اب ظاہر ہے وہ تو دنیا سے گزر گیا، وہ وعدہ اب ہمارے کندھوں پہ ہے۔ اب پوری قوم آپ کے ساتھ نکل رہی ہے اور جا رہی ہے فلسطین کی طرف، تو لگتا ہے یہ وہ اس وعدے کا بوجھ ہے کہ ہم راستہ نہیں مل رہا، ہمیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا تابوت ساتھ لے جانا پڑے گا، تب راستہ ملے گا، تب ملے گا۔ جی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کہاں پہ ہے تابوت، ان کی قبر کہاں ہے؟ کہا جی یہ تو نہیں پتا، اچھا، یہ بھی نہیں پتا، اب کیا کریں، اب ڈھونڈو بھائی کسی کو۔ تو پتہ چلا کہ ایک بڑھیا ہے، بوڑھی فرتوت خاتون، اس کو پتا ہے، پرانے وہ بڑھیا کو بلایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کہا کہ بھائی وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ قبر کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے ایک شرط پہ بتاؤں گی۔ اچھا، تو کیا شرط؟ کہ شرط یہ ہے کہ یہ پہلے دعا کر دیجئے کہ جنت میں میرا آپ کے ساتھ ہوگا، میرا اور آپ کا جنت ہاں میں ساتھ، جنت میں ساتھ، یہ بات ہوئی نا، ہاں جنت میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، جی، تو مجھے بھی وہ، تو پھر میں جو ہے وہ بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، جنت دینا لینا اللہ کا کام ہے، تو یہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ سیدھی آپ مجھے بتاؤ۔ تو اللہ نے فوراً وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، میاں وعدہ کر لو ورنہ بتائے گی نہیں ہے۔ تو حالانکہ اللہ خود بھی بتا سکتے تھے، لیکن اللہ کی دیکھو سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کیسے نوازتے ہیں۔ اب اوڑیا کو نوازنا تھا تو ایک عدالتی کاروائی پوری کروا رہے، جی ہاں، کہا کہ فرمایا کہ بتا دو، وعدہ کر لو اس سے ورنہ یہ بتائے گی نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ چلو جنت میں تمہارا ساتھ ہوگا، تو بتاؤ کہ چلو۔ وہ لے گئی ایک کنویں کے پاس، لے گئی، یہ جو کنواں ہے اس کنویں کا پانی نکالو، خالی کرو، اس کنویں کے نیچے کھودو، اچھا، زمین کھودو، اس کے نیچے ان کی قبر ہے۔ واہ، اللہ نے وہ پانی کے کنویں کے ذریعے سے اس کو سیف رکھا، محفوظ رکھا۔ اب جناب وہ پانی سارا نکالا، اس کو زمین کو کھودا تو نیچے وہ تابوت مل گیا، تو اس تابوت کو اٹھایا اور آپ کے جسد مبارک کو وہاں سے لے کے جناب وہ موسیٰ علیہ السلام باہر آئے۔ اب جیسے ہی تابوت لے کے چلے ہیں تو کہتے ہیں کہ راستہ بالکل روز روشن کی طرح بالکل راستے کھل گئے سارے کے، کہاں جانا تھا منزل مل گئی، منزل مل گئی۔
اس پر محدثین نے لکھا کہ یہاں دیکھو یہاں مانگنے کا سلیقہ نبی نے سکھایا ہے جی باقی اور معارف اپنی جگہ پر ہے ٹھیک ہے۔ کہ مانگنا کیا چاہیے یہ بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہے کہ کیا مانگنا چاہیے جی اب وہ دیہاتی نے کیا مانگ لیا اس نے کہ اونٹ بھئی مانگ اونٹنی لیا۔ چاہیے ہاں۔ حالانکہ اونٹنی بکریاں بھائی یہ تو تقدیر کے نوشتے میں ملنی ہاں۔ یہاں تو نبی کا ساتھ مانگ بھائی ہاں کیونکہ نبی کہہ رہا مانگ کیا مانگتا وہ خوش ہو گئے نبی ہاں۔ لیکن اس نے اپنی ذہنی سطح سے کیا مانگ لیا تبھی نبی نے کہا کہ وہ بڑھیا ہی اچھی تھی اس نے موسیٰ کا ساتھ مانگا ہاں۔ ہے تو یہی ہے تو یہ ناظرین کو نصیحت ہے کہ دنیا میں اللہ سے جو مانگو نا تو آخرت ہی مانگو ہاں۔ یہ دنیا تو تقدیر کے نوشتے پہ طے ہو چکی ہے ورنہ آپ نے کوٹھی مکان گاڑیاں مانگ بھی لی یہ کیا یہ دنیا کا کوڑا کرکٹ ہے یہ بڑے بڑے مکان محل جو ہے وہ طوفان و آندھیوں کے اندر جو بہتے ہوئے دیکھیں یہ قیمتی لباس پوشاکیں جو ہیں وہ چیتھڑے بنے آنکھوں سے دیکھیں جی۔ یہ خوشبودار کھانے لذیذ دسترخوانوں پہ سجے جس کے لیے دن رات مرتے اور لڑتے ہیں وہ جو فضلے کے ڈھیر بنے دیکھیں تو بھائی کیا یہ مانگنے کی چیزیں یہ تو اللہ نے تبھی تقدیر کے نوشتے میں لکھ دی بھائی یہ مقدر کر دیا ہے اس پر ساری محل کرو ہاں جبین نیاز اگر تم جھکاؤ تو مانگو کیا تو اللہ سے جنت مانگو اللہ سے آخرت مانگو نبیوں کا ساتھ مانگو تو مانگنے کی چیز وہ تھی یہ تو دنیا کی چیزیں ان کی دنیا کے اندر ہی فنائیت کا پتہ چل جاتا ہے انسان نہا دھو کے خوشبودار نکلتا تھوڑی دیر کے بعد بدبو آنے لگتی ہے جی ہاں۔ کیا کہاں گے وہ صابن کہاں گے وہ ڈیوٹرنٹ کہاں گے پرفیومز ان کی یہ فنا یہ بالکل فانی چیزیں ہیں جی تو آج انسان اسی میں غرق ہوا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور جو اس کی حقیقت ہے وہ مانگتا نہیں اس لیے اس میں یہ نصیحت کر دی کہ نبی نے کہا وہ بڑھیا جیسے ہی نہ بن سکا اس کا مطلب بڑھیا نے جو مانگا ہے بندے کو وہی مانگنا چاہیے بہت بہت بڑی بات مفتی صاحب یہی وقت ہے مانگنے کا جب وہاں جا کے موقع نہیں ہوگا مانگنے کا تو دل چاہے گا کہ واپس آ کے مانگ لیں لیکن وہ موقع نکل چکا ہوگا تو اب مانگ لیں گاڑیاں تو کیا چیز ہے کچھ بھی جنت مانگیں جنت ہے نا واہ بہت بہت خوب